علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی کو دم کرنا ہو یا نصیحت کرنا ہو تو کچھ دیر تک خدا کا ذکر کر لے تاکہ دل و جان منور ہو جائے، شیرین ہو جائے، کیونکہ غصے سے، ناراض ہونے سے، گالیاں دینے سے، بد دعائیں کرنے سے زبان میں اور منہ میں زہر پیدا ہو جاتا ہے. تو زہر منہ میں اور آپ نے کہا چپ، اس کو بھی روانہ کر دیں گے. آداب سمجھنا بہت ضروری ہے. دم، درود، تعویذ، توجہ، واعظ، نصیحت کے بھی زبردست آداب ہے. امام العصر المحدث الکبیر فی الہند، فقیہ علی الاطلاق، حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت کی خدمت میں لوگ آتے تھے، حضرت یہ دم کر دیں. تو حضرت ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب میرٹھی مرحوم وہ خدمت میں تھے، ان سے کہتے مولوی صاحب دم کرو. تو وہ کہتے تھے حضرت لوگ آپ سے دم کرواتے، آپ مجھے فرماتے ہیں میرے دم کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت شاہ سے فرماتے تھے کہ میں بیمار ہوں، نماز چارپائی میں پڑھ رہا ہوں بغیر جماعت کے، تو میرے دم میں طاقت نہیں ہے. آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر جاتے ہیں، اس لیے دم آپ کرتے ہیں. یہ کہہ کے شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ انسان کے اعمال جب بلند ہوں تو ان کے ہر ادا میں برکت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. عجیب زمانہ آیا ہے، لوگ خود کچھ کسی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، بس آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ کریں اور وہ کریں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کا طریقہ تھا کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے ٹھیک ہے میں تعویذ لکھتا ہوں لیکن آپ 10 رکعت نفل پڑھ کے آ جائیں، آپ ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کر کے آ جائیں. کچھ کام ان سے بھی لینا ضروری ہے تاکہ انہیں فائدہ پورا پہنچ جائے، اور یوں اللہ کے بندوں کو نیک اعمال کا موقع ملے اور اصلاح کا موقع مل جائے.